بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب جب سیاست میں آئے تھے تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ کبھی کسی کرپٹ کو ساتھ نہیں ملائیں گے، صاف اور شفاف طریقے سے چلیں گے۔ پھر لوگ ساتھ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ پھر خان صاحب نے کہا کبھی کسی کرپٹ کو ٹکٹ نہیں دیں گے، تو پتہ چلا اس کے بغیر اقتدار نہیں ملے گا۔ جب کرپٹ لوگ ٹکٹ لے اڑے تو کہا گیا ان میں سے کسی کو کبھی وزیر نہیں بنائیں گے۔ پھر جب وہی لوگ وزیر بن گئے تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ اگر اوپر بندہ ٹھیک ہو تو نیچے کوئی کرپشن نہیں کر سکتا۔ پھر کرپشن کی داستانیں منظر عام پڑنے لگی تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ سزا ملے گی، انہیں ہٹا دیا جائے گا، تو پتہ چلا پہلے سے بہتر وزارتیں مل گئی ہیں۔ پھر کہا گیا مافیا رکاوٹ ہے، وہ کام نہیں کرنے دیتا، تو پتہ چلا کہ اس کی جڑیں بھی آس پاس پھیلی ہوئی ہیں۔ کبھی آٹے چینی کا سکینڈل، کبھی پاور سیکٹر کا سکینڈل، اور کبھی کوئی اور سکینڈل۔ اب حکومت نے ذرا ہمت پکڑی ہے اور پاور سیکٹر سے متعلق انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ اعلان کر دیا ہے۔ اور خسرو مختار، رزاق داؤد اور ندیم بابر کابینہ کے اس اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے جس اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پاور سیکٹر سے متعلق رپورٹ اب پبلک کرنا پڑے گی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاور سیکٹر کی رپورٹ پر ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے جو 3 ماہ میں مکمل تحقیقات کرے گا اور اس کے بعد اس کا فرینزک ہوگا اور پھر رپورٹ جاری کرے گا۔ لیکن کمیشن آف انکوائری کو تحقیقات کے تمام اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ ادھر نیب نے بھی ایک اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ نیب یہ کہتی ہے کہ چینی اور آٹا سکینڈل پر اربوں روپے کی ڈکیتی، قیمتوں میں اضافے پر تحقیقات ہوں گی، اور میگا کرپشن سکینڈل جو پیٹرولیم کے حوالے سے ہے اس پر بھی انکوائری ہوگی۔ تو ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاور سیکٹر رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ بھی حکومت کو مجبوری میں لینا پڑا، اور اس لیے لینا پڑا کہ یہ رپورٹ پبلک ہو چکی ہے اور اس رپورٹ میں جتنے لوگ ہیں ان کے نام سامنے آ چکے ہیں، تو اس پر بھی ہائی مورل گراؤنڈ لینے کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ اس سے پہلے آٹا چینی رپورٹ کے حوالے سے بھی ایک ہائی مورل گراؤنڈ لی جا چکی ہے، اور 25 اپریل کو اس کی ایک فورینسک رپورٹ آنی ہے، جس کے بعد ہی خان صاحب نے اس میں شامل افراد کے لیے سزا یا جزا کا تعین کرنا ہے۔ اب چونکہ پاور سیکٹر کی رپورٹ بھی منظر عام پر آ چکی تھی تو اس میں جو منصوبے شامل ہیں ان کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ سارے تو سابقہ حکومت کے ہیں، تو اس لیے حکومت کو ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہوئے پبلک کر دینی چاہیے رپورٹ۔ اب اس پر ایک انکوائری کمیشن بنا دیا جائے جو 3 ماہ میں اپنی رپورٹ جمع کرائے۔ اگر حکومت رپورٹ جاری نہیں کرتی تو 2-3 ماہ مزید بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ کابینہ کے اجلاس میں کہ رپورٹ کو جاری کیا جائے گا، یہ نہیں بتایا گیا رپورٹ جاری کب کی جائے گی۔ کیا وہ جو کمیشن بنایا ہے اس کی انکوائری کے بعد رپورٹ جاری کی جائے گی یا فوری طور پر جاری کی جائے گی؟ لیکن کابینہ میں جو رپورٹ سرکاری طور پر جاری کرنے سے متعلق بحث ہوئی اس میں جن لوگوں کے نام شامل تھے وہ پھر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اسد عمر نے اجلاس کے بعد بریفنگ میں یہ بتایا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ رپورٹ جاری کی جائے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جن لوگوں نے پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ہے اور ملک سے لوڈ شیڈنگ دور کرنے کے لیے مدد دی ہے ان کا انٹرسٹ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اب یہ تجویز چونکہ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے دی تھی، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اس رپورٹ کو عام کر دیں، جبکہ وزارت توانائی اس رپورٹ کو عام کرنے کے خلاف تھی۔ اسد عمر کا موقف یہ ہے کہ اس اقدام سے حکومتی مفادات کے تحفظ کے الزامات زائل ہو جائیں گے، جبکہ توانائی کی منسٹری یہ کہتی ہے کہ اگر یہ رپورٹ پبلک کی گئی تو ایسا کرنے سے پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں چائنا نے بھی پاور سیکٹر میں کام کیا اور ملکوں نے بھی کیا ہے۔ تو انکوائری رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ سی پیک کا $1.7 ارب کا پاور ٹرانسمیشن لائن پروجیکٹ بھارت میں اسی نوعیت کے منصوبے سے 234% مہنگا ہے، یعنی چائنا بھی اس میں انوالو ہو گیا ہے کہ چائنا نے بہت مہنگا پروجیکٹ لگا لیا ہے۔ تو اجلاس میں جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں 2 آپشن پر غور کیا گیا کہ تمام پاور پروجیکٹ کے فرینسک آڈٹ کی سفارش کی جائے یا پھر وزیر اعظم سے انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 کے تحت کمیشن بنانے کی درخواست کی جائے۔ تو کمیشن بنانے کا فیصلہ تو ہو گیا۔ اس سے پہلے ایس سی سی پی کے سابق چیئرمین محمد علی کی سربراہی میں جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے 1994 سے پاور سیکٹر پروجیکٹ کے معاہدوں کی تحقیقاتی رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ اس تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ معاہدے صارفین اور حکومت پاکستان کے مفادات کی قیمت پر کی گئے۔ تو جمعے کے روز بھی وزیر اعظم تحقیقاتی رپورٹ کی ذمہ داری
میں مشیر خصوصی شہزاد قاسم سے واپس لے کر اسد عمر کو سونپ دی تھی۔ اب اس رپورٹ میں جو وزیر اعظم کے قریبی ساتھی ہیں، رزاق داؤد وہ بھی منسٹر ہیں، ندیم بابر وہ بھی پیٹرولیم کو دیکھتے ہیں، تو ان سب کے ان جیسے بہت سے لوگ جو کہ حکومت میں شامل ہیں ان سب کے نام آ رہے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو معاہدوں سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل تھے، لیکن حکومت اس میں یہ بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی کہ کوئی کام انلیگل تو نہیں ہوا۔ خیال یہ ہے کہ پاکستان کو جو بجلی بیچی جا رہی ہے وہ عالمی تقابلی جائزے کے مطابق، یعنی بھارت میں بنگلہ دیش میں جتنے کی بجلی بن رہی بیچی جا رہی ہے اس سے کہیں زیادہ مہنگی ہے۔ اب اس رپورٹ کو جاری کرنے کا فیصلہ تو کر لیا گیا ہے، اور لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ رپورٹ کب جاری کی جائے گی۔ تو لگتا یوں ہے کہ اب یہ جو دونوں معاملے ہیں، آٹا چینی سکینڈل اور اس کے بعد پاور سیکٹر، یہ دونوں وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے حکومت کو مجبوری میں فیصلہ کرنا پڑا، چونکہ رپورٹ پبلک ہو چکی تھی۔ اب اس کو اس پہ مزید انکوائری، مزید کمیشن بنا کے اس کو مزید فرینسک کر کے اس معاملے کو کسی حد تک آگے بھی لے جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں مزید کمی آ سکتی ہے، تجارتی خسارہ اور کم ہو سکتا ہے۔ حکومت کے پاس تیل اور بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا سنہری موقع ہوگا، یعنی عوام کے لیے مہنگائی اور انڈسٹریز کے لیے لاگت میں کمی ہوگی اور حکومت کے لیے تجارتی خسارے میں بھی کمی آئے گی، جس کا مطلب ہے معیشت کا فائدہ ہی فائدہ۔ آج امریکہ میں تیل کی قیمت تقریباً 30 سال سے زائد کی کم ترین سطح پر آئی۔ فی بیرل تیل کی قیمت $11 سے بھی کم ہو گئی۔ مئی کے کانٹریکٹ بحث کی جائے وہ یہ ہے کہ منسٹر کالونی میں 4 اپارٹمنٹ خالی کیوں ہیں، تو یہ حکومت کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ تھا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جانا چاہیے اور قومی اسمبلی کا جو ہال ہے اس میں پوری پارلیمنٹ اکٹھا ہو سکتی ہے، گویا کہ سینٹ بھی آ سکتی ہے، تو سوشل ڈسٹنسنگ کے اصولوں کو لاتے ہوئے ایک سیٹ کے بعد ایک خالی رکھ کے اس کے بعد اگلی سیٹ۔ سارے لوگ جو کنسرنڈ ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ پینڈیمک بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے، اور آپ دکانیں بھی کھول رہے ہیں، آپ کاروبار بھی کھول رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باہر نہ نکلیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے اگلے کچھ دنوں میں یا مہینوں میں بہت خوفناک صورتحال ہے۔ میں کل NDMA کے چیئرمین کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ہمارا دیکھیں بیسیکلی، اور جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس میں SCCP اور گورنمنٹ اور جو کیپٹل مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس ہیں جس طرح میوچل فنڈز ہیں، ہمیں سب مل کے یہ کوشش کرنے ہے کہ اس ایونیو کو گرو کریں، اور اس میں کچھ ٹیکس کے ایشوز تھے، جس طرح ڈیویڈنڈ پر 25% کا ٹیکس تھا، ابھی بھی ہے، ریٹس پر ورسز میوچل فنڈز یا 15% ہے، یا اسٹاک مارکیٹ یا 15% ہے اردو۔ لیکن میں اصل بات پر آتا ہوں جی، یہ بہت ساری افواہ ساز کمپنیاں یہاں کھلی ہوئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا بیان، وہ بس وہ نگران حکومت کی طرف جا رہی ہے صورتحال، اور بس یہ ہو رہا ہے۔ تو 2 دن پہلے، اب یہ اتھارٹی پر بات کر رہا ہوں، 2 دن پہلے شاہد خاقان کے ایک قریبی، وہ تیل جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، انہیں جنگوں اور خانہ جنگی میں دھکیلا گیا، تیل پر قبضے کی جنگوں میں کئی ملکوں کو ان کا بیڑا غرق کیا گیا، آج وہی تیل ٹکے ٹوکری ہو چکا ہے۔ یہ مکافات عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ کچھ عرصے پہلے انسانی اموات کے حوالے سے 5 ممالک سرفہرست تھے، جس میں شام، عراق، یمن، افغانستان اور لیبیا وغیرہ شامل تھے۔ آج قدرت اپنی ترتیب بدل چکی ہے۔ آج جہاں انسان اندیکھی موت مر رہے ہیں، جہاں نہ کوئی اسلحہ چل رہا ہے، نہ کوئی جنگ ہے، نہ تیل کی لڑائی ہے، لیکن لوگ پھر بھی مر رہے ہیں۔ ان میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، اسپین اور اٹلی ہے۔ یعنی کچھ عرصے پہلے جو 5 ملک اموات کے حوالے سے سرفہرست تھے، ان کی ترتیب بدل چکی ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ وہ ایام ہیں جنہیں ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں۔ آج وہی تیل جس پر اربوں ڈالر جھونکے گئے اور لاکھوں لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا، شہر کے شہر اور خاندان کے خاندان اجاڑ دیے گئے، آج اس تیل کی قیمت اتنی گر گئی ہے کہ اس کے خریدار تک بازار میں میسر نہیں ہے، اور ماہرین کا دعویٰ یہ کہ اگلے مہینے اس تیل کو ذخیرہ کرنے کی دنیا میں جگہ نہیں ملے گی۔ دنیا کے 50% جہاز تیل کا بوجھ اٹھائے سمندر میں پھرتے رہیں گے، لیکن انہیں ڈمپ یا ذخیرہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آج دنیا بدل چکی ہے، اور دنیا کے ممالک کی پوزیشن بھی بدل چکی ہے، خیالات بدل چکے ہیں، بزنس بدل چکے ہیں، اور یہ سب کچھ کرونا وائرس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی کرونا نے پوری دنیا کو بدل دیا ہے، گو یہ آفت پوری دنیا پر حاوی ہو چکی ہے، لیکن اس میں انسانوں کے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں، کوئی سیکھنے والا ہو تو۔ اب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت پانی کے برابر ہو گئی ہے،
امریکی کروڈ آئل منفی پر چلا گیا ہے، تیل کی عالمی مارکیٹ کریش کر گئی ہے، تیل کے کنویں بند کرنے پڑے ہیں۔ امریکی کروڈ آئل پہلی بار منفی میں جا چکا ہے، کینیڈا میں بھی تیل کے کنویں بند کر دیے گئے۔ سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی قیمتوں پر پیدا ہونے والی کشیدگی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو زبردست دھچکا پہنچا۔ دونوں ملکوں میں اس سے پہلے معاملہ ٹھیک ہوئے، لیکن تیل کی پیداوار میں کمی کے باوجود دنیا میں تیل کی جو طلب ہے وہی کم ہو گئی ہے، تو متعدد امریکی تیل کمپنیاں بند ہونے کے قریب پہنچ گئی ہیں اور ان پر وہ ریڈ زون میں آ گئی، ان پر لال نشان لگ گئے۔ امریکی آئل کمپنیاں تیل ذخیرہ کرنے کے لیے لوگ پیسے دینے پر مجبور ہیں۔ 1983 کے بعد سے کسی بھی تیل کی قیمت پہلی بار صفر سے نیچے چلی گئی ہے، جبکہ برینٹ کروڈ آئل میں بھی 6.2% کمی ہوئی ہے اور یہ $26 پر چلا گیا۔ اس صورتحال کے بعد پاکستان میں پٹرول کی قیمت 21 سے 25 روپے کم ہونے کا امکان ہے۔ تو کرونا وائرس نے جہاں صنعتی پیداوار متاثر کی ہے دنیا بھر کی اور عالمی معیشت کو دھچکا پہنچایا ہے، وہیں آئل کی امپورٹ پر بھاری ضرب والا خرچ کرنے والے ہم جیسے غریب ملکوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس سے نہ صرف ہمارا تجارتی خسارہ کم ہوگا بلکہ ڈالر کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی۔ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن اور ٹرانسپورٹ کی بندش کے باعث تیل کی ضرورت 60 سے 70% کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے تیل پیدا کرنے والے ممالک کو شدید نقصان کا سامنا ہے۔ پیداوار میں کمی کے باوجود تیل کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ امریکہ میں ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل -$37 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ انٹرنیشنل بینچ مارک برینٹ کروڈ اپنی کم ترین سطح $26 فی بیرل پر بک رہا ہے۔ تو صورتحال اس لحاظ سے بھی خراب ہے کہ امریکہ میں تیل کے سٹوریج کے ٹینک بھر چکے ہیں، تیل موجود ہے اور کوئی خریدار نہیں ہے، اور جو اگلا مہینہ مئی جون کے بعد، مئی تو ہے، جون مہینے کے لیے پیش کیے جانے والے معاہدے کے لیے قیمتیں 10% گر گئی ہیں، جو تیل جون میں خریدا جانا ہے وہ بھی سے اس کی قیمت گر گئی ہے اور نئی قیمت $22.54 فی بیرل بتائی جاتی ہے۔ تو کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی طلب میں کمی کے بعد تیل پیدا کرنے والی تنظیم اوپیک اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی پر اتفاق کیا گیا تھا۔ سرمایہ کار اب بھی اس خواب میں مبتلا ہے کہ تیل کی پیداوار کم ہونے کے نتیجے میں قیمتوں میں استحکام آئے گا یا نہیں۔ تو امریکی میڈیا کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ صورتحال اس قدر خراب اور پیچیدہ ہو چکی ہے کہ تیل سستا ہونے کے باوجود مختلف ملکوں کی جانب سے خریدا نہیں جا رہا، کیونکہ ان ممالک میں تیل ذخیرہ کرنے کے وسائل ختم ہو چکے ہیں۔ تیل سستا ہے، جسے خریدنا خرید لے، لیکن خرید کے رکھے کہاں، وسائل نہیں ہے۔ تو تیل پیدا کرنے والے ممالک کے پاس بھی سٹوریج کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ تو آئل مارکیٹ کریش ہونے کے نتیجے میں قیمتوں نے منفی میں جا کر نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ اب پاکستان کو جو تیل مل رہا ہے وہ $26 فی بیرل مل رہا ہے، کیونکہ پرانے سودے ہوئے ہیں، لیکن 1946 کے بعد 8 دہائیوں کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ میں مستقبل کے تیل کے سودے اور ویسٹ ٹیکساس کی قیمتیں زمین بوس ہو کر صفر لیول سے بھی نیچے گر گئی ہیں۔ تو تیل کی پیداوار میں خود کو خود کفیل سمجھنے والے ملک امریکہ کے خام تیل کی قیمتیں -$37 فی بیرل تک جا پہنچی ہے، اور مراد اور سستا تیل فروخت کرنے کے لالچ اور پیشکشیں بھی کام نہیں آ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جو فیوچر کے سودے ہو رہے ہیں، کرنٹ میں اگر قیمت $26 ہے تو جو فیوچر کے سودے ہو رہے ہیں وہ اس سے بھی نیگیٹو میں جا چکے ہیں۔ تقریباً 8 دہائیوں کے دوران امریکی تاریخ میں ہونے والا یہ سب سے بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں تاریخ میں کبھی اتنی کم ترین سطح پر نہیں گری۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کرونا وائرس کے باعث پاکستان میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک روز میں مزید 16 افراد جاں بحق ہوئے۔ بریک کے بعد آپ کو اس خبر سے بھی آگاہ کریں گے، اور بھی موضوعات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور حکومت کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا ورچوئل اجلاس بلایا جا سکتا ہے، جبکہ اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ فزیکل اجلاس بلایا جائے، پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر کرونا وائرس جیسے معاملے پر بات کی جائے۔ احسن اقبال نے آج اس حوالے سے میڈیا کے ساتھ بات کی، کیا کہا اپوزیشن نے، دیکھتے ہیں، واچ احسن اقبال۔ آج پاکستان کو غیر معمولی اقتصادی اور کرونا وائرس کے چیلنج کا سامنا ہے۔
بدقسمتی یہ ہے کہ اس غیر معمولی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم پر ایک غیر معمولی نالائق حکومت مسلط ہے جو مسلسل اپنی حماقتوں سے معیشت اور عوام کی زندگی میں قیامت برپا کر رہی ہے۔ اس وقت حکومت کی کوشش ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو لاک ڈاؤن کرے۔ ہم پارلیمنٹ کا لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کھلی ہے، اگر سرکاری دفاتر کھلے ہیں تو پارلیمنٹ بند نہیں ہو سکتی۔ مارچ کے مہینے میں اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے اندر حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ کرونا وائرس کے اوپر قومی لاہ عمل اپنایا جائے۔ ہماری تحریک اور ہمارا کالنگ اٹینشن نوٹس ایجنڈے پر نہیں لایا گیا۔ 14 یا 13 مارچ کو جو آخری دن تھا اسمبلی کے اجلاس کا، کرونا وائرس کا کالنگ اٹینشن نوٹس ایجنڈے پر نہیں تھا۔ ایجنڈے پر کیا تھا کہ منسٹر کالونی میں 4 اپارٹمنٹ خالی کیوں ہیں، یہ عوامی دلچسپی کا مسئلہ ہے، اس پہ بحث کی جائے۔ آپ اس سے حکومت کی ترجیحات کا اندازہ کر لیں۔ یہ حکومت پوری ملک کی قیادت، صوبائی حکومتیں سب کو اکٹھا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس وقت حکومت نہیں ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن کی اپوزیشن حکمرانی کر رہی ہے، حکومت حکمرانی نہیں کر رہی۔ دیکھیں، اگر عوام مساجد میں فاصلہ رکھ کر نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں، باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں، تو پھر قومی اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں ہو سکتا؟ سپریم کورٹ بھی بار بار کہہ چکی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا، اس پر سوال اٹھے ہیں۔ تو اتنے سنگین حالات میں جب کرونا وائرس سے انتقال کرنے والوں کی یومیہ تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لاک ڈاؤن کے معاملے پر صوبوں اور وفاق میں سیاست نظر آ رہی ہے، تو 22-23 کروڑ عوام کے مستقبل کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بات کیوں نہیں ہو رہی؟ پارلیمنٹ آخر کس مرض کی دعا ہے؟ کیا حکمران جماعت کو اس بات کا ڈر ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے تو دیگر جماعتوں کے لوگ سوال پوچھیں گے، ان کے سوالوں کے جواب دینا پڑ جائیں گے؟ تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ حکمران جماعت ان سوالوں سے بچنا چاہتی ہے، جبکہ حکومت عوام کو جواب دہ ہوتی ہے۔ یہی جمہوری نظام کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے یا کرکس ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ عوام کو جواب دہ ہوتی ہے حکومت۔ اب اڈھاگ بنیادوں پر جس طرح نظام چلانے کا تاثر دیا جا رہا ہے، تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اس سے اصل نظام جو ہوتا ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ کام نہیں کرے گی، عوامی نمائندے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے، جہاں مختلف نقطہ نظر کے لوگ منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، تو ان بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس حالات سے نمٹنے کے لیے بہتر تجاویز ہوتی ہیں۔ تو میری رائے میں پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر اگلا لاہ عمل طے کرنا چاہیے۔ یہ جو ورچوئل اجلاس بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ حکومت حالات اور اصل صورتحال کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی خبر ہوتی ہے ہمیشہ۔ دیکھتے ہیں کہ اس بار کیا خبر ہے دوستوں کے پاس۔ واچ دس۔ اردو، لیکن میں اصل بات پر آتا ہوں جی۔ یہ بہت ساری افواہ ساز کمپنیاں یہاں کھلی ہوئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا بیان، وہ بس وہ نگران حکومت کی طرف جا رہی ہے صورتحال، اور بس یہ ہو رہا ہے۔ تو 2 دن پہلے، اب یہ اتھارٹی پر بات کر رہا ہوں، 2 دن پہلے شاہد خاقان کے ایک قریبی کاروباری بڑی شخصیت، اربوں خربوں کا جو کام کرتے ہیں، ان کی ملاقات جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے مشترکہ طور پر ہوئی رات 9:30 بجے سے لے کے جی۔ تو جو ہمیں پتہ چلا ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے بیچنے کی کوشش کی کہ جی شاہد خاقان، انہوں نے کہا بھائی ان کو باہر رکھو، شباشی، انہوں نے کہا بھائی ان کو باہر رکھو۔ اگر کوئی اکانومی پر، کاروبار پر، ملک میں گلشن کا کاروبار چلانے کے لیے کوئی پازیٹیو تجاویز ہیں، منصوبے ہیں کہ کس طرح کام چلے ملک کا، اور کون کون سے لوگ کس شعبے میں اچھی مہارت دکھا سکتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیں۔ یہ جو پٹے ہوئے مورے ہیں جنہوں نے پہلے بیڑا گرک کیا ہے، ان کو یہاں بیچنے کی ضرورت۔
देखिए सवाल ये है, अगर शाहिद खान अब्बासी जैसा आदमी पिटा हुआ मोरा है या नवाज शरीफ डिलीवर करने में कामयाब नहीं हुए, तो जो अब है उन्होंने कौन सा तीर मार लिया है? अगर कोरोना वायरस नहीं फैलता तो आज हम डिफ़ॉल्ट कर गए होते, और ये बात खुद हुकूमत के वज़ीर शेख रशीद ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। अब जो नाबगा रोज़गार किस्म के लोग इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, उनकी नेक नामी के किस्से भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है। तो पसंद और नापसंद की बात अलग है, यानी दुल्हन वही जो पिया मन भाई। कुरान जमात का हमायती मीडिया ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि ताकत और हल्के मुलाकातें तो कर रहे हैं, लेकिन अकोमोडेट करने के मूड में नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि क्या वाकई उधर से इस किस्म का कोई जवाब मिला है या फिर हस्बे रवायत लंबी लंबी छोड़ने, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि अपना तड़ा कुटरे ने। तो ताकत और हल्कों का वजन अपने पलड़े में डालें, क्योंकि दूसरी तरफ से भी इसी किस्म के इशारे दिए जा रहे हैं। अपोजिशन भी इसी किस्म के दावे कर रही है कि बातचीत के दरवाजे तो बंद नहीं है, तो कुछ तो बात हो रही है। तो शाहिद खान अब्बासी वैसे भी इंतहाई क्रेडिबल आदमी है जो नेशनल गवर्नमेंट और इन हाउस तब्दीली की मुखालफत कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से इस किस्म की बातें की जा रही हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक कंसर्न अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन पोजीशन बरकरार है। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। शेख रशीद भी आज बोले हैं, उन्होंने क्या कहा उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद कुछ ना कुछ बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो खबर ज़रूर बनती है। शेख रशीद ने आज क्या कहा, देखते हैं। शेख रशीद हूँ कि 25 तारीख को या पहली तारीख को हम महदूद ट्रेनें आइसोलेशन के साथ फासले पे मुसाफिरों के साथ चला देंगे। नैब ने मेरे बयान तो सिंगल कालमी था, नैब ने दम का बयान 7 कालमी लगवाया है। मेरे पास 2 मुवक्किल हैं, नैब वालों को बताना चाहता हूँ, मेरे कब्जे में मुवक्किल हैं, और मैंने आपको कहा था वो नहीं आएगा, और वो नहीं आया, अभी भी वो नहीं आएगा, फिर आपको जाके पकड़ना पड़ेगा। सो मैं जो बात कहता हूँ मैंने मजाक में कही, नैब ने सीरियस ले लिया। मसला ये है हजूर, कोई सियासत की तरफ नहीं देख रहा, मुल्क को बचाने की तरफ देख रहे हैं लोग। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं आया, कोरोना की फ्लाइट पे आया। वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था, उसको पता नहीं था कि उसके खिलाफ इतने सीरियस केस हैं। और कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सबसे सुलह करें, ईद के बाद या अगले 1 महीने बाद जब ये कोरोना चला गया तो हम यहीं पे हैं, अगर जिंदा रह गए। शेख रशीद एक तजर्बाकार और घात किस्म के सियासतदान है। तो आजकल विकेट के दोनों जाने में अगर कोई खेल रहा है तो वो शेख रशीद है। कभी वो कहते हैं हुकूमत डिफ़ॉल्ट होने वाली थी, कर्जे और सूद की रकम अदा करने के लिए हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं था। दूसरी तरफ हुकूमत की कामयाबी के डंके भी बजा रहे हैं। कल ही उन्होंने फरमाया था कि शेख रशीद उनके दम की वजह से बच गए। आज ये फरमा रहे हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए नैब को खुद चल कर जाना पड़ेगा। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ पर केस तो बहुत संगीन है, लेकिन उन्होंने खास साहब से कहा है कि मुखालिफिन से सुलह कर लें। तो अगर इनकी तमाम बातों पर गौर करें तो लगता यूँ है कि चट भी अपनी और पट भी अपनी, यानी दोनों तरफ वो हिसाब बराबर रख रहे हैं। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए तो भी वो कहेंगे कि मैंने पहले बता दिया था, और अगर ना पकड़े गए तो सुलह वाला फार्मूला है उसका क्रेडिट ले लेंगे। तो शेख रशीद का कहना कि उनके पास 2 मुवक्किल हैं, तो ये भी इस बात का इतराफ़ है कि वो तवीज़ गंडे और दमदरूद वाले शेख रशीद बन चुके हैं। सियासी और दबंग शेख रशीद शायद मुस्तकबिल के हवाले से अपना लाहेअमल तय कर चुके हैं। अब अपोजिशन ये कहती है कि जो उनके 2 मुवक्किल हैं उनमें एक वज़ीर-ए-आज़म है और एक शहजाद अकबर साहब है। तो इसकी वजाहत अब शेख रशीद साहब को करनी चाहिए कि उनके मुवक्किल असल में है कौन। पीपल पार्टी के रहनुमा कमर उज़्मा कारा ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे हैं, और सिंध और वफाक के में जो लॉकडाउन के मामले पर कन्फ्यूजन नज़र आता है, और दोनों एक दूसरे की पॉलिसियों को से इत्तफाक भी नहीं कर रहे, लेकिन साथ साथ चलने का तासुर भी है। तो कमर उज़्मा कायरा या पीपल पार्टी के लोग इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, देखते हैं। वॉच दिस। अनप्रेसिडेंटेड 17 बात हुई है पिछले 24 घंटे में, भर रहा है कोरोना, भर रहा है पाकिस्तान में। जी देखिए कामरान, एक तो सारे लोग कह रहे हैं बशमूल वज़ीर आज़म के, एनडीएमए के चेयरमैन के, बाकी पंजाब की हुकूमत, सिंध की हुकूमत, सारे लोग जो कंसर्न है वो सारे कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये पेंडेमिक बहुत तेजी से फैल सकता है। और आप दुकानें भी खोल रहे हैं, आप कारोबार भी खोल रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि बाहर ना निकले।
اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے اگلے کچھ دنوں میں یا مہینوں میں بہت خوفناک صورتحال ہے. میں کل NDMA کے چیئرمین کا انٹرویو سن رہا تھا, وہ فرما رہے تھے کہ ہمارا اپریل میں جو خدشہ تھا اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا کہ ہم اس خدشے تک نہیں گئے, یعنی وہ ٹارگٹ نہیں ہوا, لیکن ہمیں یہ خدشہ ہے کہ مئی میں اور اس سے آنے والے مہینوں میں یہ جو وبا ہے یہ بہت تیزی سے پھیل سکتی ہے. یہ سب کہہ رہے ہیں, لیکن جب ملک کا وزیر اعظم, اب میں یہ نہیں کہتا کہ جی کوئی گورنمنٹ کی بددہنتی, میں یہ نہیں کہتا, بالکل نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ سارا عالم کہہ رہا ہے, WHO کہہ رہا ہے, ویل پریکٹسڈ ایکسرسائز ہے کہ لاک ڈاؤن کریں گے تو بہتر ہو جائیں گے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے جو وزیر اعظم صاحب کا اور ان کی جماعت کا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کو باہر آنے نہ دیا تو حالات خراب ہو جائیں گے, لوگ کھائیں گے کہاں سے. حالانکہ گورنمنٹ نے بھی 1,25,00,000 خاندانوں کو 12,000 روپے مہینہ دینے کا فیصلہ کیا ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی پیسے دے رہا ہے, جی راشن دے تو رہا سر اس کا ہے. پھر سولوشن کیا کہہ رہا صاحب؟ میں چھوٹی سی ایک گزارش کرتا ہوں. حکومت کرے تو کیا کرے؟ جی سر, جو کام وزیر اعظم صاحب کو بند کمروں میں بیٹھ کے وہ مشاورت کے جی اگر ایسا ہو گیا تو لوگ باہر نکل آئیں گے, سڑکوں پہ نکل آئیں گے, اس طرح کی انفارمیشن بند کمروں میں بیٹھ کے پالیسی سازی کے وقت ڈسکس ہوتی ہے اور اس کے مطابق پالیسی بنا کے آپ انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ آپ اتنا نفاذ کرنا ہے, اتنا تھوڑا سختی کرنی ہے, اتنا ڈائلاگ کرنا ہے. لیکن جب وزیر اعظم صاحب اپنی تقاریر میں اور میڈیا ٹاک میں خود کہہ رہے ہوں کہ لوگ باہر نکل آئیں گے, ہنگامے ہو جائیں گے, بلوے ہو جائیں گے, وہ باتیں جو بند کمرے کی ہیں وہ کھلے باتیں ہو جائیں گی, تو پھر اسی طرح کی خان صاحب کی طرف سے یہ بیان دینا کہ لاک ڈاؤن اگر چلا تو لوگ باہر نکل آئیں گے, یہ میرے نزدیک بذات خود خطرے کو دعوت دینا ہے. جب ملک کا پرائم منسٹر اس قسم کی بات کرے تو پھر جنہوں نے باہر نکلنے کا سوچا بھی نہ ہو, ارادہ بھی نہ کیا ہو, وہ ضرور اس کے بارے میں غور کریں گے کہ ساری پابندیاں توڑ کر باہر نکل آئیں. اور یہ جسٹیفائڈ بھی ہوگا کیونکہ حکومت خود یہ جواز فراہم کر رہی ہے کہ لاک ڈاؤن سے عوام تنگ آ کر باہر نکل سکتی ہے, اور باہر نکلنے والوں کے پاس بھی یہ جواز ہوگا کہ وہ لاک ڈاؤن سے تنگ آ چکے ہیں اور پرائم منسٹر کو اس کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ لوگ معاشی مشکلات کی وجہ سے باہر نکلے ہیں. حالانکہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں انسانی حقوق اور شہری حقوق بہت زیادہ ہیں, وہاں بھی لوگوں کے باہر نکلنے کے حقوق آئینی طور پر سسپینڈ کیے جا چکے ہیں, تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ باہر نکلے گا. لیکن ہم لوگوں کو خود یہ جواز فراہم کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب حکومت غریبوں کو 12,000 روپے فی کس مدد دے رہی ہے, سندھ گورنمنٹ بھی دے رہی ہے, اور لوگ ویسے بھی امداد کر رہے ہیں, تو باقی کے جو لوگ ہیں مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس, وہ 2-3 مہینے ویسے گزارا کر سکتی ہے, تو پھر لوگوں کو یہ آسرا کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ باہر نکلیں؟ حکومت خود ہمت کرے, خود فیصلہ کرے. جو حکومت اناؤنس کرتی ہے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. اگر حکومت خود ہی لاک ڈاؤن نرم کرنا چاہتی ہے تو میں اس کا حمایتی بھی ہوں, تو اس کے لیے جواز دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ لوگوں کو یا لوگوں کی بغاوت کے ڈر سے نرمی کر رہے ہیں. اس سے ریاست کی ریٹ کمزور پڑنے کا تاثر پیدا ہوتا ہے. اور پاکستان میں کرونا کے 796 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. کرونا وائرس کے باعث مزید 16 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. فیصل الدین صاحب میں بھی کرونا وائرس کا پازیٹیو ٹیسٹ آیا ہے, اور جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9,216 ہو گئی, جبکہ اب تک 192 افراد آفیشیل طور پر بتایا گیا کہ وہ اس مرض کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں, جہاں پر 74 افراد کرونا کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں. سندھ میں 61, پنجاب میں 45, بلوچستان میں 6, جبکہ اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں 3 افراد کرونا کے وائرس جاں بحق ہوئے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کرونا کے سب سے زیادہ مریض پنجاب میں ہیں, اور پنجاب میں مریضوں کی تعداد 4,195 ہوگی. سندھ میں 2,764, خیبر پختونخوا میں 1,276, بلوچستان میں 465, گلگت بلتستان میں 281, اسلام آباد میں 185, جبکہ آزاد کشمیر میں 50 کیس رپورٹ ہوئے. کرونا کے باعث بلوچستان حکومت نے لاک ڈاؤن کی مدت میں 5 مئی تک توسیع کر دی ہے. محکمہ داخلہ بلوچستان کے اعلامیے کے مطابق تمام بڑے کاروباری مراکز, ریسٹوران, فوڈ پوائنٹ, شاپنگ مال, اندرون اور بیرون ملک چلنے والی ٹرانسپورٹ, ڈبل سواری اور عوامی ہجوم پر یعنی اجتماعات پر پابندی رہے گی. اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ کراچی میں معاشی بدحالی اور بےروزگاری سے تنگ آ کر 24 سالہ نوجوان نے خودکشی کر لی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں تاجروں نے درخواست دی تھی کہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا جائے, لیکن عدالت نے
یہ درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے انجمن تاجران کے سیکرٹری نعیم میر کو 50,000 روپے جرمانہ کرتے ہوئے رقم ان لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ معروف فلاحی ادارے ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی بھی کرونا وائرس کے مریض نکلے ہیں۔ فیصل ایدی نے 2 روز پہلے کرونا کا ٹیسٹ کرایا تھا، جس کی رپورٹ مثبت آنے پر وہ قرنطینہ میں چلے گئے۔ چند روز قبل وہ وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملے تھے، اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ وزیر اعظم کو بھی ان کے جو معالج ہیں، ان کے قریبی ڈاکٹر فیصل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا بھی جو ہے وہ شاید اس حوالے سے کوئی ٹیسٹ کیا جائے، اور فیصل ایدی سے ملنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں معلومات جمع کی جا رہی ہیں تاکہ ان کا بھی کرونا کے حوالے سے جو ٹیسٹ کیا جائے۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے 1180 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے، جنہیں 7 سے 14 روز کے لیے قرنطینہ سینٹر بھیج دیا گیا۔ اب دنیا بھر کی بات کریں تو دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,71,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد 8 لاکھ ہے۔ امریکہ میں مزید 1,939 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد 42,517 ہوگی۔ نیو یارک میں صورتحال بالکل خراب ہے۔ فرانس میں مزید 547، اٹلی میں 454، برطانیہ میں 449، اسپین میں 399 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ بھارت میں مزید 33 اور ایران میں 91 لوگ کرونا کا وائرس مزید چل بسے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد امریکی شہری بھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور نیو یارک کے 3 شہریوں نے عالمی ادارہ صحت کے خلاف عدالت میں ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ فیڈرل کورٹ میں دائر کیے دعوے میں عالمی ادارہ صحت پر کرونا سے بچاؤ کے لیے بروقت اقدامات، منظم عالمی کوششوں اور آگہی دینے میں ناکامی کا الزام عائد کیا گیا، جبکہ عالمی ادارہ صحت نے امریکی صدر کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ WHO کے مطابق پہلے دن سے دنیا کو کرونا کے خطرات سے آگاہ کیا جاتا رہا۔ واشنگٹن سے کوئی معلومات نہیں چھپائی۔ ادارے میں امریکی نمائندے موجود تھے۔ امریکی اور فرانسیسی صدور کے بعد جرمن سربراہ نے بھی چین پر شک و شبے کا اظہار کیا ہے کہ چین کی وجہ سے یہ وائرس ان کے ملکوں تک پھیل گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔